السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے وہ ہے تونی خالص۔ تونی خالص۔ تو جو ہے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ تو کا مطلب کیا ہے۔ تو کا مطلب ہے ابھی ابھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ابھی، تونی میں ابھی ابھی یا میں نے ابھی ابھی، خالص پورا کر لیا، یعنی جو بھی کام تھا وہ میں نے ابھی پورا کر لیا، ابھی اسی وقت۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا جسٹ، تو اردو میں کہتے ہیں ابھی اسی وقت۔ تو تونی خالص میں نے ابھی کر لیا، پورا کر لیا، میں نے ابھی فنش کیا۔ تونی خالص۔ یہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم عربی میں کیسے کہیں گے کہ مجھے آپ سے بزنس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، تو ہم کہیں گے بطلب رائک بستشیرک بشاورک بطلب نصیحتک۔ ان میں سے کوئی بھی جملہ بولیں اور اس کے ساتھ دوسری لائن میں جو جملہ لکھا ہے عربی کا، اس میں سے فی موضوع البزنس یا موضوع الاعمال یا موضوع الشغل وغیرہ، تو میں ابھی پورا جملہ سناتا ہوں۔ مثال کے طور پر بطلب رائک، مجھے مشورہ کرنا ہے آپ سے، یا آپ کی رائے چاہیے مجھے، اس کا مطلب یہ ہے۔ رائک آپ کی رائے کا مطلب بھی مشورہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا رائے دے رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، مطلب یہ مشورہ ہی ہے۔ تو بطلب رائک، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، میں آپ کی رائے طلب کرتا ہوں۔ بستشیرک، کہ میں آپ کا مشورہ طلب کرتا ہوں، مجھے آپ کا مشورہ چاہیے۔ بشاورک، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، سیم ہی مطلب ہے، لیکن بستشیرک میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ کا مشورہ درکار ہے، کیونکہ سین تا جب آتے ہیں، جیسے مستشفیٰ اور اس طرح کے اور نام ہوتے ہیں جس میں سین اور تا آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ طلب کرتے ہیں، آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور بشاورک کا مطلب یہ ہے، بشاورک کہ میں آپ سے مشورہ کروں گا، یعنی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کو بھی مشورہ دے رہے ہیں اور آپ اس کو بھی مشورہ دے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے نا دونوں طرف سے، دونوں طرفین کی جو ہے نا مشورے ہوتے ہیں، دونوں اطراف جو ہوتے ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، بشاورک، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ ہمارے جو ابھی فوکس ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، یعنی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی رائے مجھے چاہیے۔ تو یہ سارا جتنے بھی پہلے لائن میں لکھے ہیں الفاظ، یہ اس کے لیے استعمال ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی لفظ آپ بول سکتے ہیں۔ تو بطلب رائک، بستشیرک، بشاورک یا بطلب نصیحتک۔ ابھی نصیحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، میں کچھ سمجھتا نہیں ہوں۔ نصیحت کا مطلب یہاں پہ رائے ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سے میں مشورہ کر رہا ہوں، آپ کی کیا نصیحت ہے، مطلب آپ مجھے کس بات پہ جو ہے نا آمادہ کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ مجھے کیا نصیحت کر رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ نصیحت بھی ہوتا ہے، وہ مشورہ بھی ہوتا ہے، وہ رائے بھی ہوتی ہے۔ بطلب رائک بستشیرک بشاورک بطلب نصیحتک فی موضوع البزنس۔ آج کل جو استعمال ہو رہا ہے عربی میں بھی بزنس ہی بولتے ہیں، الاعمال بھی بولتے ہیں، الشغل بھی بولتے ہیں، شغل، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب اشاورک فی موضوع البزنس، بستشیرک فی موضوع البزنس، بطلب رائک فی موضوع البزنس، بشاورک فی موضوع البزنس، بطلب نصیحتک فی موضوع البزنس۔ بستشیرک، بطلب رائک، بشاورک، بطلب نصیحتک فی موضوع البزنس یا فی موضوع الاعمال یا فی موضوع الشغل۔ مجھے آپ سے بزنس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، اردو میں اتنا ہے۔ تو عربی میں بھی جملہ شارٹ ہی ہے، لیکن ان میں سے ایک لفظ پکڑ کے دوسرے لائن میں آ جانا ہے۔ مثال کے طور پر بطلب رائک فی موضوع البزنس یا فی موضوع الاعمال یا فی موضوع الشغل، تو ان تینوں میں سے بھی ایک لفظ چننا ہے آپ نے۔ تو بزنس چن لیں، آج کے دنوں میں بزنس ہی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی بزنس ہی بولا جاتا ہے، سارے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اردو میں بھی بزنس بولتے ہیں، انگلش میں بھی بزنس بولتے ہیں، تو یہ لفظ جو ہے نا عام ہو گیا ہے، تو ابھی آپ بزنس بول سکتے ہیں، لیکن اس کا جو مترادف لفظ ہے اعمال بھی ہے، الاعمال فی موضوع الاعمال فی موضوع الشغل، ٹھیک ہے۔ الاعمال بولتے ہیں نا رجل اعمال کا مطلب ہوتا ہے بزنس مین، رجل اعمال بزنس مین،
اور جو ہے نا شغل بھی بولتے ہیں، کیونکہ شغل جو ہے نا ہمارا جو بزنس ہوتا ہے، جو کام ہمارا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی دکان میں مشغول ہے تو دکان میں جو بھی کام ہوتا ہے اس میں اسی کے بزنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی دکان کا جو بزنس ہوتا ہے، اسی دکان کا جو کام ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں شغل، فی موضوع شغل، یعنی جو ہماری دکان کا بزنس ہے، جو ہماری دکان کا کام ہے اس کے مطابق جو ہے نا ہم نے مشورہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بطلب رائک، بستشیرک، بشاورک، بطلب نصیحتک فی موضوع البزنس، فی موضوع الاعمال، فی موضوع الشغل۔ بطلب رائک، بستشیرک، بشاورک، بطلب نصیحتک فی موضوع البزنس یا فی موضوع الاعمال یا فی موضوع الشغل۔ شکلک مو بجاهز الحين، شکلک مو بجاهز الحين، آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے ابھی تیار نہیں ہو۔ شکلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شکل سے لگ رہا ہے، آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے، لیکن ہمیشہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی شکل سے پتہ چل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ شکلک مو بجاهز الحين کا مطلب یہ ہے کہ ابھی لگ رہا ہے کہ آپ ابھی تیار نہیں ہو، مجھے لگ رہا ہے آپ تیار نہیں ہو، تو مجھے لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے۔ شکلک کا مطلب یہ ہے، شکلک یعنی آپ کی شکل سے لگ رہا ہے یا آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہے، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہم یہ بولیں کہ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے۔ ہم اردو میں جیسے بولتے ہیں نا آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے، ہم ہر بات میں تو یہ نہیں بولتے ہیں، تو ہم یہ بولتے ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ تیار نہیں ہو، مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے۔ تو شکلک مو بجاهز الحين، مب نہیں، مب جاہز تیار، الحين یعنی آپ کی شکل سے لگ رہا ہے یا آپ جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ابھی تیار نہیں ہو، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا شکلک، اگر ہم کسی اور کے بارے میں کہیں گے تو ہم بولیں گے شکلہ، شکلہ مو بجاهز الحين، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے۔ مذکر کے بارے میں بات کریں، آدمی کے بارے میں، اگر عورت کے بارے میں کہتے ہیں شکلہا مو بجاهزہ الحين، شکلہا مو بجاهزہ الحين، تو شکلہا مو بجاهزہ کیونکہ عورت ہے نا، شکلہا مو بجاهزہ الحين۔ مرد ہے شکلہ مو بجاهز الحين، آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مذکر ہو آدمی ہو، شکلک مو بجاهز الحين، آپ مؤنث ہو عورت ہو، شکلچ مو بجاهزہ الحين، شکلچ مو بجاهزہ الحين۔ تو نارمل جو ہمارا جملہ ہے شکلک مو بجاهز الحين، شکلک مو بجاهز الحين۔ لازم بيسوون فحص السيارة، لازم بيسوون فحص السيارة، یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ فحص کا مطلب کیا ہے۔ فحص کے معنی ہیں چیک اپ کرنا، فحص کے معنی ٹیسٹ کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن موقع محل پہ جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ لازم بيسوون فحص السيارة، لازم بيسوون فحص السيارة، گاڑی کا چیک اپ لازم کریں گے وہ، یعنی وہ گاڑی کا چیک اپ لازم کریں گے۔ لازم بيسوون، بيسوون وہ کریں گے، مطلب وہ کریں گے، لازم بيسوون، لازم يسوون وہ کرتے ہیں، لازم يسوون فحص السيارة وہ کرتے ہیں چیک اپ، لازم چیک اپ کرتے ہیں۔ لازم بيسوون وہ لازم کریں گے چیک اپ۔ سو فحص السيارة، سو انت سو، ٹھیک ہے، سو بھی بولتے ہیں، سو بھی بولتے ہیں۔ انت سو فحص السيارة یا انت سوي فحص السيارة، فحص السيارة، تو صاد اور سین میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، صاد جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے اور سین جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو لازم بيسوون فحص السيارة، فحص السيارة، تو اس کو اردو والی ہے نہیں پڑھنے، یہ ہا ہے، تو عربی کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اردو سے، ہم نے عربی میں عربی پڑھنی ہے اور اردو میں اردو پڑھنی ہے۔ لازم بيسوون فحص السيارة، لازم بيسوون فحص السيارة۔ ما يمديني، ما يمديني، ما أروم، ما رمت أقنع الرجال، یا ما قدرت یا ما أقدر أقنع الرجال یا أقنع الرجال۔ ما يمديني، ما أروم، ما رمت، ما أقدر، ما قدرت أقنع الرجال یا أقنع الرجال۔ میں اس کو تسلی نہیں دے سکتا، ما يمديني میں نہیں کر سکتا، ما اروم میں نہیں کر سکتا، ما رمت میں نہیں کر سکا یا میں نہیں کر سکتا، مطلب دونوں ہیں اس کے۔ ما قدرت یا ما اقدر میں نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتا، اقنع تسلی دینا، کسی کو تسلی دینا کہتے ہیں نا، قناعت جو اردو میں کہتے ہیں نا قناعت، کہ میں اس کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا، تو تسلی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اقنع۔
یعنی میں اس کو تسلی نہیں دے سکتا، میں اس کو سمجھا نہیں سکتا، میری بات پہ جو ہے نا وہ اس کو تسلی ہوتی ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس معنوں میں آتا ہے یہ لفظ۔ اقنع قناعت سے نکلا ہے نا، یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اقنع الریال، ما قدرت یا ما اقدر، ما یمدینی یا ما اروم یا ما رمت، اقنع الرجال یا ما قدرت یا ما اروم، اقنع الریال۔ ریال بھی بولا جاتا ہے، رجال بھی بولا جاتا ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ ما یمدینی، ما روم، ما رمت، ما قدرت، ما اقدر، ما اقدر ما قدر تو سارے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقنع الرجال یا ما قدرت، اقنع الریال، یا ما قدرت یا ما رمت یا ما اقدر، اقنعہ، اقنعہ اس کو، اقنعہ، اقنعہا عورت کو، اقنعک آپ کو، ما یمدینی، ما روم، ما رمت، اقنع الریال یا اقنع الرجال، ما یمدینی، ما اروم، ما رمت، اقنع الریال یا اقنع الرجال۔ تو یہ الفاظ کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں کومنٹس کے ذریعے، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔